الحمد لله الذي كتب علينا القتال، والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله، وعلى سيدنا وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله. أما بعد، معزز سامعین کرام، بغیر کسی تمہیدی کلمات کے اپنے ملک بھر کے نہیں بلکہ عالم اسلام کی مسلم قیادت کے سامنے اپنا سبق دہرانے کھڑا ہوا ہوں، اہل فلسطین کا شکریہ ادا کرنے کھڑا ہوا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مطلب سمجھایا۔ میرے علماء، میرے اکابرین قرآن کی آیتیں پڑھ کر ترجمہ سمجھایا کرتے تھے، تفسیر سمجھایا کرتے تھے۔ جزاک اللہ اہل فلسطین، شکریہ اہل غزہ کہ آپ نے اس کا عملی نمونہ 21ویں صدی میں امت مسلمہ کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو بتایا کہ جب بھی کوئی رب کے دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی نصرت فرماتے ہیں، کیسے ان کے قدموں کو جمع دیتے ہیں۔ اے امت مسلمہ، آج اہل فلسطین، اہل غزہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ کر کے، یہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ نہیں ہے، یہ حرمین کے تحفظ کی لڑائی ہے۔ مدینے پر یہود کی نظر ہے، خیبر پر یہود کی نظر ہے، لیکن اے امت مسلمہ، آج اہل فلسطین، اہل غزہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی لڑائی نہیں لڑ رہے بلکہ حرمین کے دفاع کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا بدر کی شجاعت کیا ہے، انہوں نے بتایا انہیں کی شجاعت کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ قسم کرسی کے عالم میں جب پوری دنیا تمہارا گھیرا کر لے تو خندق کے موقع پر ڈٹ کر کیسے امت کو بتانا ہے، الآن نغزوہم ولا یغزوننا ونحن نصیر الیہم۔ اہل فلسطین نے بتایا حدیبیہ کی حکمت کیا ہے، بدر کی شجاعت کیا ہے، حنین کی استقامت کیا ہے۔ شکریہ اہل فلسطین، شکریہ اہل غزہ۔ آج اگر ہم جمع ہوتے ہیں تو اپنا ایمان بچانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اگر ہم ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں گے تو بھلا ہمارا ایمان بچے گا۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم اس طبقے کے لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ اکبر والے ہیں، لیکن اے امت مسلمہ، آج اہل غزہ کے مٹھی بھر نوجوانوں نے پوری دنیا کی طاقتوں کو آئرن ڈوم توڑ کر بتا دیا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہر دور میں بہت بڑا ہے۔ صرف فضائے بدر میں نہیں بلکہ امت مسلمہ جب بھی فضائے بدر کا منظر پیدا کرے گی۔ فضائے بدر کیا ہے؟ بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا معصوم، سب کے سب اللہ کے دین کے لیے کٹے یا نہ کٹے، صرف کٹنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ آسمانوں سے نصرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ آج اہل غزہ صرف کٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نصرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ پوری عالمی طاقتوں کے سامنے مسلسل 2 مہینے ڈٹ جانا یہ اللہ کی نصرت نہیں ہے۔ آج اہل غزہ یہ عزم کر کے کھڑے ہیں کہ سکون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک ستم کی یہ سیاہ بات چلے۔ وہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کو کہہ رہے ہیں زندگی کیا ہے، تڑپ، کشمکش، جستجو، جسے چین آ گیا اس سے موت آ گئی۔ مجھے ان کا وہ 2009 کا بھی نعرہ یاد ہے جو انہوں نے 2009 میں کہا تھا، محو آباؤنا، محو ثقافتنا، محو دیننا۔ ان کے بچے بوڑھے جوانوں تک کا یہ نعرہ تھا، وَلَٰكِنَّنَا سَنَبْقَىٰ لِأَنَّنَا حِزَارَىٰ لِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ لِأَنَّنَا مُحَمَّدِيٌّ۔ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں لے آؤ بم، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں برساؤ بم، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں لے آؤ ٹیکنالوجی، ہم تمہیں بتائیں گے ہم اللہ اکبر کے ماننے والے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کا یہ منظر بتا رہا ہے، ہم کہیں گے لا شرکیہ ولا غربیہ، کہیں گے اسلامیہ جہادیہ۔ ملک و ملت پہ فدا عمریں رواں کرتے چلو، ملک و ملت پہ فدا عمریں رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویدہ کرتے چلو۔ خالد زرار کی دینی حمیت کی قسم، خالد زرار کی دینی حمیت کی قسم، بت قدوں سے پھر بتوں کو بے دشا کرتے چلو۔ آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا، یاد رکھو اگر ظالم مظلوم کو سکون سے نہیں رہنے
ملے گا. تو آج غزہ کے مٹھی بھر نوجوانوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ظالم بھی سکون سے نہیں رہے گا. وما علینا الا البلاغ.